اور شیخ العالم کی پوری زندگی صرف یو کے ہی میں نہیں، دنیا میں جہاں بھی آپ تشریف لے گئے آپ نے فکر رضا کی ترجمانی کی، اور ایک ہی دو واسطے سے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قدس سرہ سے وہ فیضان شیخ العالم تک جاتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ مجھے بھی کبھی کبھی کرنے کا موقع ملا۔ ایک موقع پر ایک حساس مسئلے میں نے ایک لمبی تحریر لکھی، آپ کی خدمت میں جب پیش کیا تو آپ نے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ آپ نے یہاں ہماری جماعت کا ایک قرض اتار دیا۔ خدا نواسی بالکل سینے سے چمٹائے گئے، کتاب کو وہیں سے رکھے گئے، اور یہاں پر ایک موقع پر حضرت پاکستان تشریف فرما تھا، کوئی ایسی بات سامنے آئی، مجھ سے کچھ علماء نے رابطہ کیا کہ ایسا ہو رہا، میں نے حضرت کا نمبر وہاں کا حاصل کیا کہ میں نے فون کیا، حضرت نے بہت مختصر ایسا ہے وہ سب ٹھیک کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت میرے تو آپ کے سامنے اردو کی، فرمایا میں ابھی بات کرتا ہوں، ابھی یہ معاملہ ختم ہوگا۔ تو میں تو بس مگر محب مکرم مفتی نصیر اللہ صاحب نے مجھے دوسرے یا تیسرے روز فون کیا کہ آپ نے شیخ العالم سے بات کیا؟ کیا بات؟ کہا ایک ایسا معاملہ تھا، حضرت کا حکم آیا ہو، فوراً بند ہو گیا۔ جس طریقے سے ان کے نور نظر لخت جگر صاحبزادہ والا تبار حضرت علامہ سلطان العارفین صاحب کو ایک موقع پر ایک شہر میں ایک غیر شرعی پیر خرافات واہیات پھیلانا، اور ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا، ہم گئے تو بہت سارے لوگ بالکل ادھر ادھر آئی مانی شائی کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو ان کا جو درد تھا جو ہم نے محسوس کیا کہ مصروفیت کے باوجود چند احباب کو لے کر کے میری کٹیا میں پہنچ گئے اور فرمایا کہ میں آیا ہوں شکریہ ادا کرنے آپ کا کہ آپ نے ہمارے والد بزرگوار سے وابستہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو آپ نے گمراہی سے بچایا۔ تو یہ چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ بندہ جب کسی ایسے موقع پر مصلحت کا شکار ہو جاتا، اس کے زعم میں مصلحت، تو اس سے مسلک کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس احباب بد مذہبوں کے مذہبی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، روافظ کے مذہبی پروگرام میں ان کے لیڈروں کی، مذہبی لیڈروں کی تعریفیں کرتے ہیں اور شمار ہوتے ہیں ہمارے اہل سنت میں سرخیاں لگائیں گے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کسی کی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھئی آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو اس سے بھی بہت بڑی جماعت کی دل آزاری ہوگی۔ آپ شیخ العالم نے جو عشق مصطفی کا جام پلایا ہے، ان کے مشن پر آپ چلیں گے تو بہت سارے ایسے ویسے لوگوں کو پیٹ میں مروڑ پیدا ہو۔ یہ کون سا مشن ہے صاحب کی دل آزاری نہ ہو؟ تعجب مجھے اس پر ہے کہ جب ہمارا کہلانے والا کوئی مولوی ایسی جگہوں پر جاتا ہے اور اپنے تشخص کو پامال کرتا ہے صرف چند ٹکے کے بلبوتے پر، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، بہت تعجب کی بات۔
اور جس سے مسلک کا مذہب کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ تلافی کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کہ مفتی صاحب یہ اصل میں یہ ملک ایسا ہے، وہ ملک ایسا ہے، اس میں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ ارے بھائی ملک کوئی ہو، وہ ملک آج ہی ہوا ہے ایسا ویسا؟ کیا شیخ العالم جب تشریف فرما تھے تو یہ ملک کوئی دوسرا تھا کیا انہوں نے کبھی عظمت رسالت پر کبھی سمجھوتا کیا؟ کیا مصطفیٰ کریم کے گستاخوں کے ساتھ انہوں نے کبھی ایسا مظاہرہ کیا؟ ارے کوئی سیاسی معاملہ ہو تو اس کی بات الگ ہے، آپ مذہبی معاملات میں آپ اگر اس طریقے سے خلق مت دھوکے رہیں گے تو حق و باطل کا امتیاز کون کرے گا؟ اس لیے میں